الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ارشاد باری تعالی ہے، قسم ہے زمانہ کی انسان خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ان آیات کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں، مگر چار قسم کے افراد اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں اور کامیاب ہیں. پہلی قسم کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک حقیقی اور معبود جانا اور اپنا حاجت روا سمجھا، اور یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے بلا شرکت غیر حکمران ہیں اور کائنات میں صرف انہی کا حکم چلتا ہے. بارشوں کا برسانا، ہواؤں کا چلانا، زندگی و موت اور نفع نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. اور فرمایا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے نفع نقصان یا کامیابی و ناکامی سے مراد آخرت کا نفع نقصان ہے، نہ کہ دنیا کا، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے کامیابی و ناکامی کا ایک معیار ہے. یہاں جس شخص کے پاس مال و دولت ہے، یا وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے یا جاگیردار ہے، تو وہ شخص کامیاب تصور کیا جاتا ہے. اس کے برعکس جو شخص غریب اور دو وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہے، تو ایسا شخص ناکام ترین شمار کیا جاتا ہے. مگر اسلامی نقطہ نظر سے وہ شخص کامیاب ہے جو متقی و پرہیزگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہے، اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہیں ہے. دوسری قسم کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی احکامات پر پوری طرح عمل کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. حدیث شریف کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. متفق علیہ. آپ نے فرمایا
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا اگر اس کی استطاعت ہو، یہ تمام اچھے اعمال ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اور تیسری قسم کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے کے بعد ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی خود بھی اچھے اعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اور اس کام کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خود تو احکام شرع کا پابند ہے مگر اس کی فیملی کے افراد یہ کام نہیں کرتے اور نماز روزہ کے پابند نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے انہیں حق بات نصیحت کیوں نہیں کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا پابند کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص کے ماتحت جتنے افراد ہیں، چاہے وہ اس کے اہل خانہ ہیں یا دیگر جن پر اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی بات مانتے ہیں، تو ان سے ان کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا، یعنی وہ شخص ان لوگوں کو اچھی بات کی نصیحت اور بری بات سے روکنے کا پابند ہے، اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حدیث شریف کے مطابق ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی، اور وہ 4 مرد اس کا والد، بڑا بھائی، خاوند اور بیٹا ہیں۔ وہ عرض کرے گی، باری تعالی، یہ میرے والد محترم ہیں، انہوں نے میری پرورش کی ہے اور تعلیم و تربیت سے لے کر میرے تمام حقوق ادا کیے ہیں، مگر میں جب نماز نہیں پڑھتی تھی تو انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی نماز پڑھا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا کرو۔ میں ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھی اور ان کی بات کو مانتی تھی۔ اگر یہ مجھے نماز کے لیے یا دیگر احکام شرع پر عمل کے لیے کہتے تو میں نے ان کی بات کو ٹالنا نہیں تھا،
چونکہ انہوں نے مجھے نہیں کہا، لہذا یہ بھی میرے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح کی بات وہ اپنے بڑے بھائی اور بیٹے کے بارے میں بھی کہے گی، اور خاوند کے بارے میں کہے گی کہ باری تعالی یہ میرا خاوند ہے، اگر میں نے کبھی اس کے کپڑے استری نہیں کیے یا ہنڈیا میں نمک یا مرچ کم زیادہ کر دی تو یہ مجھ سے لڑ پڑتے تھے، مگر جب میں نماز نہیں پڑھتی تھی یا دیگر خلاف شرع کام کرتی تھی تو کبھی ان کے ماتھے پر بل نہیں آیا تھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی یا تم اس طرح کے کام کیوں کرتی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، لہذا یہ لوگ بھی میرے جرم میں برابر کے شریک ہیں اور انہیں بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، خیال کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو نماز و قرآن اور شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اور چوتھی قسم کامیاب افراد کی وہ ہے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کرتے ہیں تو اگر وہ ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے خلاف ہو جائیں اور برا بھلا کہنے لگیں تو ان کی باتوں پر صبر کرنے والے لوگ بھی کامیاب ہیں، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تو وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کیں اور بعض انبیاء کرام کو شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور بہت کم لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چار قسم کے افراد یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے والے، اچھے اعمال کرنے والے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے لوگ ہی دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ سراسر نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔